السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، کئی ایکٹرز نے اس بات سے پردہ اٹھایا کہ جب ہمیں کوئی بے حیائی کا کام کرنے کو ملتا ہے تو ہمیں خنزیر کا گوشت کھانے کو دیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا یہی گوشت مغربی دنیا میں فحاشی کا سبب بن رہا ہے؟ مغرب میں خنزیر کے گوشت کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں خنزیر کے گوشت کو سختی سے حرام قرار دیا گیا، مگر کیوں؟ اور اس جانور کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور میڈیکل سائنس اس خنزیر جانور کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات انسانوں کے فائدہ کے لیے ہیں۔ اسلام کے اندر جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے اندر بہت ساری حکمتوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم ان حرام کردہ چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر اس کا نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غلیظ جانور ہے، لہٰذا اس کے پاس جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ دوستو، کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر مغربی کلچر والے ممالک میں ان کے فارم بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اس ناپاک جانور کی پرورش کی جاتی ہے، اور اس کا گوشت انتہائی مہنگا ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کن وجوہات کی بنا پر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ریسرچز کی تحقیق کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ خنزیر دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی حرکات اور خوراک ایسی ہے کہ کوئی اس کے پاس بھی نہ جانا پسند کرے۔ دوستو، خنزیر کو آپ جتنا بھی اچھا کھانے کو دو اور جتنی بھی اچھی جگہ پر رکھو، وہ دوسرے جانوروں کا فضلہ کھانا ہی پسند کرتا ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کا یورین تک پی جاتا ہے، مردار کھانا بھی پسند کرتا ہے، جو دنیا کا کوئی اور ایسا جانور نہیں کرتا جس کی خوراک اس قدر غلیظ ہو۔ دوستو، اسی وجہ سے اس کے کھانے سے انسانی صحت کے اندر کئی طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خوراک کے علاوہ سب سے خطرناک اس کی عادات ہیں۔ اگر اس کی عادتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہر وہ عادت ہے جو عزت اور حیا کے منافی ہے۔ دوستو، یہ کتار بنا کر جنسی عمل کرتے ہیں اور مادہ خنزیر کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی عادات کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح مادہ خنزیر بھی جنسی عمل کے دوران عجیب و غریب حرکات کرتی ہے، جسے یوں بیان کرنا بہتر نہیں۔ اسی طرح جو اس کا گوشت کثرت سے کھاتے ہیں، ایک ریسرچ کے مطابق ان کا دل احساس سے خالی ہوتا رہتا ہے اور وہ بے حیائی کی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ دوستو، یورپ اور امریکہ میں سونگ میرج بہت عام ہو رہی ہے۔ اس طرح کی شادی میں ایک شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے جوڑے کے ساتھ اپنی بیویاں اور شوہروں کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایک شادی شدہ جوڑے کا انٹرویو لیا گیا، جسے سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یورپ ممالک آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ دوستو، اس لڑکی نے بتایا کہ جب میں نے شادی کی تو پتہ چلا کہ میرے شوہر کی کسی اور لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں، اور ہم تینوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، اور اس نے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی۔ اس طرح اس عورت کی ایک ہی وقت میں 2 شوہر ہیں، اور ان دونوں مردوں کے بھی آپس میں جنسی تعلقات ہیں، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ سب باتیں بتا رہی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیرت نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہی، اور وہ بے حیائی کی تمام حدوں کو کراس کر چکے ہیں اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ضمیر بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ جب ایسے لوگوں پر ریسرچ کے دوران ان کی روزمرہ کی روٹین پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خنزیر کا گوشت بہت ہی کثرت سے کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اندر بے حیائی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دین اسلام ہی راہ حق ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔